مالکا یقول، میں نے امام مالک رحمہ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، مالک کہتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراہا فقد زعم ان محمدا خان فی الرسالہ۔ اس سے پیچھے بات یہ ذکر ہوئی کہ امام مالک فرماتے ہیں دین صرف وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ جو چیز نبی علیہ السلام کے زمانے میں دین نہیں تھی آج بھی دین نہیں ہے۔ جس نے کوئی نئی چیز ایجاد کر کے دین میں داخل کر دی فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، اس بندے نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ باللہ رسالت میں خیانت کر دی ہے۔ دین کی بات ہوتی تو آپ بتا کے جاتے، ایسا نہیں ہے کہ دین کا کوئی مسئلہ ہو اور نبی علیہ السلام بتا کر نہ گئے ہو۔ تو اس لیے دین اللہ نے آپ پر مکمل کر دیا، اور تکمیل دین کے بعد دین کے اندر کسی نئی چیز کو ایڈ کر دینا، اضافہ کر دینا، اس کو شریعت کی اصطلاح میں بدعت سمجھا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسند امام احمد میں اور امام طبرانی کی موجم کبیر میں اور کتاب الدعا میں یہ ارشاد گرامی باسند صحیح منقول ہے، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حدثتکم حدیثا فلا تزیدن علیہ، جب میں کوئی حدیث اور بات تمہیں بیان کر دوں میری بیان کردہ بات پر ہرگز اضافہ نہ کیجیے۔ جو میں نے تمہیں بتا دیا ہے بس اس کو اسی حالت میں رہنے دو، میرے بتائے ہوئے دین کے اندر ہرگز زیادتی اور اضافہ مت کیجیے۔ اس کی ایک میں فعلی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب الوضو اور کتاب الوضو کی آخری حدیث، سب سے آخری حدیث کتاب الوضو صحیح بخاری کی، برا ابن عازب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برا ابن عازب کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا رات کے وقت جب سونے کے لیے اپنے بستر پہ آؤ، اذا اتیت مسجعک فتوضا وضوءک للصلاۃ، بستر پہ سونے کے لیے آؤ ایسے وضو کرو جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہو، اور بستر پہ لیٹ جاؤ، دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر لیٹ جاؤ اور یہ دعا پڑھو اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجات ظہری الیک رغبتا ورہبتا منک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت اللہم اسلمت نفسی الیک۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے کمزور پیدا کیا ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، یہ اپنی اور اپنے مال و متاع کی حفاظت کرنے پر بھی پوری طرح قادر نہیں ہے۔ سارا دن محنت کر کے کام کاج کر کے تھک ہار جاتا ہے، تو اللہ نے اس کے لیے رات نیند کے لیے بنا دی، اور جب یہ نیند کرتا ہے سوتا ہے تو اپنے وجود سے بھی غافل ہو جاتا ہے اور اپنے مال و متاع سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان سو جاتا ہے پھر اس کو ضرورت اس بات کی ہے کوئی ایسی ہستی اس کے ایمان میں شامل ہو جو اس کی جان
اس کے مال اور گھر بار کی حفاظت کرے. اور اللہ سے بڑی طاقت والی ہستی کوئی نہیں ہے. تو کمزور انسان جب سوتا ہے تو اللہ سے کیا کہتا ہے؟ اللہم اسلمت نفسی الیک، میرے اللہ میں نے اپنی جان تیرے حوالے کر دی ہے. وفوضت امری الیک، اور میں نے اپنا کام کاج بھی تیرے ہی سپرد کر دیا ہے. وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، اپنا پشت پناہ بھی میں نے تجھے بنایا ہے. اس لیے کہ میرا ایمان اور عقیدہ تیری ذات پر یہ ہے، لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، تیرے سوا نہ کوئی پناہ گاہ ہے، نہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں میں چھپ جاؤں اور مجھے نجات مل سکے. پناہ گاہ بھی میرے لیے تو، نجات دینے والا بھی تو. آمنتو بکتابک الذی انزلت، میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا ہوں جو تو نے نازل کی ہے. وبنبیک الذی ارسلت، اور تیرے نبی پر بھی ایمان لے آیا ہوں جس نبی کو تو نے خود بھیجا ہے. یہ دعا صحابی نے یاد کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی. لائق شاگرد وہی ہوتا ہے نا جو سبق یاد کر کے اپنے استاد کو سناتا، تاکہ سبق میں کوئی خطا اور غلطی ہو تو اس کا ازالہ ہو جائے. تو صحابی نے دعا یاد کی اور پھر نبی علیہ السلام کو سنائی. جب دعا یاد کر کے آپ کو سنائی، ایک لفظ میں غلطی کر گئے. یہ جو آخری جملہ ہے وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، تیرے نبی پر ایمان لایا جس کو تو نے بھیجا، نبی کا لفظ کی جگہ پر یہ لفظ پڑا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، تیرے رسول پر ایمان لایا جس کو تو نے بھیجا ہے. آپ غور کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ نبی بھی کتاب و سنت میں وارد ہوا اور لفظ رسول بھی. محمد الرسول اللہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. تو کتاب و سنت میں آپ کے لیے لفظ نبی بھی وارد ہے اور لفظ رسول بھی وارد ہے. اور نبی علیہ السلام کو دعا سنائی تو واب نبی کا لفظ کی جگہ پر واب رسول کا پڑھا تو آپ نے فوراً روک دیا. فرمایا لا واب نبی کا الذی ارسلت، فرمایا ایسے نہ پڑھو، تم ایسے پڑھو واب نبی کا الذی ارسلت. تو رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا بتلائی، صحابی سے ایک لفظ کی غلطی ہوئی، اللہ کے نبی نے فوراً روک دیا. اس طرح نہیں، جیسے میں نے پڑھایا اس طرح پڑھو. تو آپ نے جو فرمایا تھا اذا حدثتکم حدیثا فلا تزیدن علیہ، جب میں تمہیں کوئی بات بیان کروں تو میری بیان کردہ بات پر ہرگز اضافہ نہ کرو. اللہ کے نبی نے واب نبی کا لفظ کی جگہ پر واب رسول کا پڑھنے کی بھی صحابی کو اجازت نہیں دی. جب صحابہ کو رسول اللہ کے بتائے ہوئے دین میں اضافہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، تبدیلی کی اجازت نہیں ہے، تو مجھے اور آپ کو اجازت کیسے ہو سکتی ہے کہ جو ہماری مرضی میں اور من میں آئے ہم اس کو دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر دین کے اندر گھسیڑتے چلے جائیں؟ اس بات کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. میں حدیث سے ایک اور مثال دیتا ہوں آپ. صحیح بخاری کتاب النکاح اور کتاب النکاح کی پہلی حدیث، 3 صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس آئے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شب و روز کا معمول پوچھا کہ دن رات